بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، اپنی نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کہ رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق مارتا ہے۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ہر نماز میں قرات کے بعد اور سجدہ سے قبل رکوع ادا کیا جاتا ہے۔ رکوع کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں قیام کی حالت سے رکوع کی نیت کے ساتھ اس قدر جھک جائے کہ اس کے ہاتھ دونوں گھٹنوں کے برابر پہنچ جائیں۔ بعض فقہا کے نزدیک گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے۔ علماء دین اور فقہا نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آثار صحابہ سے رکوع کا مستند طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ نماز میں قیام کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھ کر دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لے اور سر کو زیادہ نیچے نہ جھکائے۔ جمہور علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ حالت رکوع میں اطمینان و اعتدال رکوع کے واجبات میں سے ہے۔ اس ضمن میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے تو نہ تو سر کو بہت نیچے لے جاتے اور نہ اوپر کو اٹھائے رکھتے، بلکہ اعتدال سے کام لیتے۔ ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مرویات میں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑنا بھی ثابت ہے۔ سجدہ کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو زمین پر لگایا جائے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور آخر میں پیشانی زمین پر رکھی جائے۔ جب سجدے سے اٹھے تو پھر اس کے برعکس عمل کرے، یعنی پیشانی سب سے پہلے زمین سے اٹھائی جائے، پھر ناک، پھر ہاتھ اور آخر میں گھٹنے اٹھائے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھاتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹیں اور نہ ہی بال۔ ناظرین، واضح رہے کہ پیشانی اور ناک دونوں کو سجدے میں زمین پر رکھنا ضروری ہے، اور بغیر کسی عذر کے صرف پیشانی زمین پر رکھنا اور ناک زمین سے اٹھائے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔
البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے ناک زمین پر نہ رکھے اور صرف پیشانی زمین پر رکھے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ سنت مطابق سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے ان میں سے یہ باتیں ہیں کہ سجدہ میں ناک زمین پر لگانا، دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لو کے برابر رکھنا، بازو زمین سے اٹھا کر پہلوؤں سے دور رکھنا، دونوں بازوؤں کو کھلا رکھنا، دونوں پاؤں اور پاؤں کی ایڑیاں ملا کر رکھنا، پاؤں کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رخ کرنا، سجدے میں اپنی پیٹھ بالکل سیدھی رکھنا اور سجدہ اطمینان سے کرنا، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی اور شرعی مسائل میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔